الحمد للہ الذی ابدع السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل ملائکۃ المقربین الی یوم الدین وعلی عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب مکرم رسول معظم باعث تخلیق کائنات باعث ارض و سما حضور خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ذوی الاحتشام واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و سامعات و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر دوسری نشست میں حاضر ہیں۔ گزشتہ ہفتے اتوار کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ان امور پر گفتگو ہوئی کہ جو آپ کی خلافت سے پہلے کے ہیں، اور بنیادی باتیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آج آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہ سیرت کے وہ پہلو کہ جو خلافت کے بعد آپ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اپنے بیگانے پرائے دشمن محبین سب ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ کے کارناموں کی وجہ سے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقیناً یہ اعزاز اور مرتبہ اس دعا کے بدلے اور بدولت حاصل ہوا کہ جو آپ سے متعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین بعمر بن الخطاب و ابی الہاشم، یا یہ جو دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ مولا تبارک و تعالی عمر یا ہشام کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، یعنی عمر بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے عزت اور منزلت عطا فرما۔ تو یہ دعا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا اس وقت سے لے کر آپ کی زندگی تک کبھی بھی مسلمانوں نے ذلت کا سامنا نہیں کیا، اور ہر دن مسلمانوں اور اسلام کو عروج، منزلت، عزت اور نصرت ہی ملتی رہی۔ یقیناً جہاں اس دعا کی برکت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر بن خطاب کو
مسلمانوں کی عزت افزائی کے لیے قبول کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یقیناً محبوب بندے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ایک آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور جس کا بین ثبوت جو ہے وہ آپ کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ایک وعدہ کیا تھا، سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں وعدہ موجود ہے جو اللہ نے مسلمانوں سے کیا۔ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ وعدہ کن سے ہے؟ مومنوں سے اور صالحین سے، نیک مومنوں سے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو زمین پر ضرور حکومت عطا فرمائے گا، ضرور خلافت عطا فرمائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے والوں کو خلیفہ اور بنایا اور جو ہے حکومت عطا فرمائی۔ وعدے کا دوسرا حصہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، صرف ان کو خلافت نہیں عطا فرمائے گا بلکہ ان کے دین کو، وہ دین کے جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، زمین میں مضبوط کر دے گا۔ یہ وعدے کا دوسرا حصہ۔ تیسرا حصہ جو تیسرا وعدہ ہے اسی آیت کے اندر وَلَا يُبَدِّلَنَّ لَهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ تین وعدے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمائے۔ ایک وعدہ کہ ان کو خلافت اور زمین کی حکومت عطا فرمائے گا، اور دوسرا وعدہ ان کے دین کو زمین پر پختہ کر دے گا، مضبوط کر دے گا، اور تیسرا وعدہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اور اس وعدے کے ساتھ ایک شرط، وہ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ ہے کہ یہ ہمیشہ میرے جو ہے عبادت گزار رہیں اور شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو شرک نہ کریں۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اتنے عظیم وعدوں کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کے معبود حقیقی ہونے اور اللہ کے رسول کے، اس کے محبوب ہونے کا انکار کرے تو وہ فاسق ہے۔ یہ جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا ہے کہ وہ ان کو خلافت عطا فرمائے گا، یہ وعدہ ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر۔ اللہ نے رسول اللہ کے بعد مسلمانوں کو خلافت عطا فرمائی، اور رسول اللہ کا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کو جو ہے وہ مقرر فرمایا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، خلافت عطا فرمائی۔ پھر آگے فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے اپنے دین کو زمین پر پختہ کر دے گا۔ یہ جو وعدہ پورا ہوا ہے وہ عمر بن خطاب کے ہاتھ پر پورا ہوا ہے کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو پختہ کر دیا، اور دور دور تک اللہ نے دین اسلام کے پیغام کو جو ہے وہ عمر بن خطاب کے ذریعے پہنچایا، اور بڑے بڑے لوگ جو اپنے باطل مذاہب کے ماننے والے تھے وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ واقعی جو سچا دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے، وہ حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے ہوا۔ اور تیسرا وعدہ بھی عمر بن خطاب کے ذریعے پورا ہوا۔ وہ تیسرا وعدہ کیا ہے؟ وَلَا يُبَدِّلَنَّ لَهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا میں نے قول سنایا کہ مسلمان ہمیشہ عزت پاتے رہے جب سے عمر بن خطاب دامن اسلام میں آئے۔ حضرت عمر ہی کا وہ دور ہے کہ عورت ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر اکیلے چلی جائے تو اس کو نہ لوٹے جانے کا خوف ہے، نہ اس کو اپنی عصمت دری کا خوف ہے۔ وہ پر امن، بغیر کسی محافظ کے، بغیر کسی جو ہے حفاظت کا انتظام کیے اکیلے جانے پر قادر ہوا کرتی تھی۔ یہ عمر بن خطاب کا دور تھا، اور اس چیز کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا تھا کہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو امن سے بدل دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، یقیناً آپ لوگوں نے اسٹڈی بھی کی ہے، مطالعہ بھی کیا ہے۔ باقاعدہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو حکومتی سطح پر بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو
ان کی زندگی کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنے زبردست جو ہے شخصیت شمار ہوئے اور اتنے زبردست جو ہے پیروی جو ہے ان کی جاتی ہے. وہ کون سی ایسی بنیادی چیز ہے؟ میں نے اس پر بہت کچھ پڑھا، مطالعہ کیا، اور ان تمام باتوں کا جو نچوڑ مجھے نظر آتا ہے وہ 3 چیزوں میں نظر آتا ہے کہ آپ کی شخصیت کے اندر ایسی کیا جاذبیت ہے کہ جو دوسروں کو، حتیٰ کہ آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کی طرف کھینچتی ہے. وہ کیا ایسی چیز ہے؟ تو وہ 3 چیزیں، ویسے تو متعدد جو ہے امور ہیں، صفات ہیں، لیکن ان میں سے 3 بنیادی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی شخصیت کے اندر جو ہے نظر آتی ہیں اور جاذبیت جو ہے آپ کی شخصیت کے اندر پیدا کر دیتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو ہے توکل علی اللہ. آپ کو اللہ پر بڑا توکل تھا. رسول اللہ نے جو تعلیمات دی ہیں اس پر بڑا توکل تھا، بڑا جو ہے اس کے اوپر بھروسہ کرتے تھے. میں ایک واقعہ سناؤں، آپ سن کر حیران ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فتوحات عطا فرمائی، بڑی فتوحات جو ہے وہ عطا فرمائی، اور دور دور تک آپ کی جو ہے وہ شہرت پہنچی. حالانکہ اور اس وقت جو سپر پاور کہلاتے تھے قیصر و کسریٰ، ان کو بھی حضرت عمر کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دیا آپ کے توکل نے. وہ کیا توکل ہے، وہ کیا ایسی چیز ہے کہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک واقعہ ہے کہ قیصر روم ابھی جو ہے وہ فتح نہیں ہوا، روم کا بادشاہ وہ اپنا ایک قاصد جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجتا ہے اور 3 تحفے دے کر بھیجتا ہے. وہ 3 تحفے کیا ہیں؟ ایک تحفہ وہ قاصد کو یہ دیتا ہے کہ تم جا کر یہ زہر کی شیشی عمر بن خطاب کو دینا. ایک زہر کی شیشی دیتا ہے کہ یہ عمر بن خطاب کو دینا کہ جو مسلمانوں کا سردار اعلیٰ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اس کو یہ زہر کی شیشی دینا. اور دوسرا تحفہ وہ دیتا ہے کہ تم جا کر عمر بن خطاب کو یہ عطر کی شیشی بھی دینا، خوشبو عطر کی شیشی دینا. اور تیسرا تحفہ وہ دیتا ہے ایک لڑکی جو ہے وہ کنیز جو ہے حوالے کرتا ہے کہ جو روم کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوتی ہے، جس کو کہا جائے کہ روم کی سب سے زیادہ حسین اور جمیل مس ورلڈ جس کو کہا جائے اس دور کے حساب سے، وہ جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیچتا ہے. اور مقصود اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ تینوں چیزیں عمر بن خطاب کی طرف پہنچیں گی تو یقیناً اتنے عظیم تحفے جب وہ پائیں گے تو یہ جو قاصد ہے اس کو عزت بھی ملے گی، اور اس قاصد کے ذریعے میں عمر بن خطاب کی جاسوسی کرواؤں گا. اس قاصد کے ذریعے عمر بن خطاب کی جو ہے وہ جاسوسی کرواؤں گا. آخر اس کی خلافت کے پوشیدہ امور کون سے ہیں، کون سے وہ سیکریٹ ہیں کہ جس کی وجہ سے عمر بن خطاب اتنی جو ہے حکومت کر رہا ہے، 20 لاکھ 22 لاکھ مربع میل پر جو ہے اس کی حکومت پہنچ چکی ہے. وہ سیکریٹ کیا ہیں؟ اس نے جاسوسی کے لیے بھیجا. جب یہ قاصد مدینے پہنچتا ہے، مدینے پہنچ کر وہ مسلمانوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں کا سردار کون ہے، مسلمانوں کا سردار کون ہے، اور عمر جو ہے وہ کہاں ملیں گے. تو مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جناب ہمارے یہاں سردار نہیں ہوا کرتے، ہمارے یہاں امیر ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، نگہبان ہوتے ہیں، سردار نہیں ہوتے ہمارے یہاں. سردار ایک جو ہے لفظ دل کے اندر تکبر پیدا کرنے والا ہے. کہا کہ ہمارے یہاں نگہبان ہوتے ہیں، محافظین ہوتے ہیں. ہاں ہمارے جو محافظ اعلیٰ ہیں اور امیر اعلیٰ اور امیر المومنین ہیں وہ آپ کو مسجد نبوی میں ملیں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے وہ مسجد نبوی پہنچتا ہے تو اس وقت مسجد نبوی کی توسیع کا سلسلہ جاری تھا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد کی توسیع ہو رہی تھی. تو آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے عقب میں جو ہے ملے اور محراب کی دوسری جانب جو ہے عمر بن خطاب موجود ہیں. اور کس حالت میں موجود ہیں آپ سن کر حیران ہوں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گارا گوند رہے ہیں، گارا گوند رہے ہیں. یہ جو سیمنٹ وغیرہ ہوتا ہے اس دور میں گارا ہوتا تھا، تو گارا جو ہے وہ گوند رہے ہیں اور اپنے پاؤں سے جو ہے اس کو مکس کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر جو مزدور صحابہ لگے ہوئے ہیں ان کو پیش کر رہے ہیں کہ مسجد کی جو ہے تعمیر کے لیے اس کو استعمال کرو. اب وہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے. پہلے تو وہ ٹک
ٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا ہے کہ میں اس شخص کے پاس آیا ہوں کہ جس سے وقت کا سپر پاور بادشاہ قیصر روم نام سن کر کانپتا ہے، اور وہ جو ہے کیا نام ہے تحفے پیش کرتا ہے کہ بس عمر مجھ سے راضی رہے، اور وہ اس حالت میں ہے. تو وہ جو ہے مخاطب کرتے ہیں کہ مجھے قیصر روم نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، مجھے قیصر روم نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اور یہ تحفے دے کر بھیجا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے نظر کروں. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ کیا تحفے دیے ہیں، تحفے دکھاؤ. تو وہ شخص ایک زہر کی شیشی عمر بن خطاب کو دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اتنا خطرناک زہر ہے کہ آپ اب اگر اپنے دشمن کے راستے میں بھی ڈال دیں، دشمن کے راستے میں بھی ڈال دیں، اس کی مہک اور اس کی ہلکے سے قطرات اس کے جسم سے اور اس کی ناک سے مس ہوئے وہ وہیں جو ہے ڈھیر ہو جائے گا اور اس کی ہڈیاں گلنے لگ جائیں گی. یہ اتنا خطرناک زہر ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ زہر کی شیشی لی اور وہ پی گئے. یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں توکل علی اللہ کا واقعہ، ریاض النادرہ کے اندر یہ موجود ہے. زہر کی شیشی پی گئے. وہ اس کے ذہن میں زہر کی جو تاثیر تھی وہ بہت زیادہ تھی، تو اس تصور کے پیش نظر وہ بے ہوش ہو گیا. یار یہ بندہ کیا چیز ہے، یہ وہ بے ہوش ہو گیا. جب اس کو ہوش آیا تو حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا بندے کیا ہوا تھا؟ ہمارے یہاں قاصد کو بڑا احترام دیا جاتا ہے، تمہیں کیا ہوا؟ ہمارے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم ہمیں دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے. مسلمانوں کو اس کے رسول، ان کے رسول نے قاصدوں کو احترام دینا سکھایا ہے. تم بے ہوش کیوں ہوئے؟ ہماری وجہ سے ہوئے. کیا وجہ بنی؟ آپ بتاؤ کیوں بے ہوش ہوئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ حضور میں نے جو زہر کی شیشی آپ کو دی ہے واقعی اس کی تاثیر ایسی تھی، میں نے کوئی مذاق نہیں کیا تھا، اور آپ وہ پی گئے اور ابھی تک حیات ہیں. حالانکہ مجھے میرے بادشاہ نے اس کی تاثیر بتائی ہے کہ اگر اس کی مہک ناک سے مس ہو جائے اور اس کے قطرات جسم سے لگ جائیں تو ہڈیاں گلنا شروع ہو جائیں گی. آپ اس کو پی گئے اور مکمل جو ہے اس چیز کو ختم کر دیا. تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ یہ وہ تاثیر تھی کہ جو تیرے بادشاہ نے تجھے بتائی تھی، اور ایک تاثیر میرے نبی نے مجھے بتائی ہے کہ جو بھی چیز بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ کر پی جائے یا کھائی جائے، اس میں اگر زہر بھی ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا. تو تو اپنے بادشاہ کی بتائی ہوئی تاثیر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، اپنے بادشاہ کے بتائی ہوئی تاثیر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، اور میں اپنے نبی کی بتائی ہوئی دعا کی تاثیر کی وجہ سے زندہ ہوں. یہ ہے توکل علی اللہ. یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے عمر کا نام سن کر بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے. کہا کہ دوسرا تحفہ کیا ہے؟ تم نے کہا تھا کہ 3 تحفے دے کر بھیجا ہے، دوسرا تحفہ کیا ہے؟ وہ شخص جو ہے وہ عطر کی شیشی دیتا ہے. حضور یہ اتنا زبردست عطر ہے کہ آپ اپنے جسم پر اپنے کپڑوں پہ لگائیں تو سالوں تک اس کی خوشبو نہیں جائے گی، کافی عرصے جو ہے اس کی خوشبو آپ کے کپڑوں سے محسوس ہوگی. تو حضرت عمر بن خطاب وہ شیشی لیتے ہیں اور جس گارے پر آپ کھڑے ہوتے ہیں اس گارے میں ڈال دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اتنی عمدہ خوشبو کا مستحق عمر نہیں ہے، اتنی عمدہ خوشبو میرے نبی کی مسجد کی در و دیوار پہ لگے گی. یہ محبت ہے نبی علیہ السلام سے. اس میں ڈال دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ تیسرا تحفہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضور ایک خاتون اور لڑکی کو جو ہے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں، وہ آپ کی خدمت کرے گی اور جو ہے آپ جو ہے اس کو اپنی ملکیت میں قبول کرے. عمر بن خطاب اس لڑکی کو دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت ہے، عرب میں ایسی خوبصورت خاتون موجود نہیں، اور یہ تو پھر ملک روم کی جو ہے حسین و جمیل جو ہے لڑکی روم کے بادشاہ نے عمر بن خطاب کے لیے بھیجی ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فوراً اعلان ہوتا ہے وہاں پر جو مزدور آپس میں وہاں موجود ہیں، بھائی تم میں سے کسی کی کوئی ایسا ہے جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی؟ اکثر صحابہ کی شادی ہوئی بھی ہوتی ہے. تو ایک جو ہے کم عمر صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہ یا امیر المومنین آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتا رہا ہوں کہ میری جو ہے ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، وجہ یہ ہے کہ میں نادار ہوں، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں شادی کرتا. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں تمہارا اس سے نکاح پڑھاتا ہوں اور سارا خرچہ جو ہے ہم ادا کریں گے، اس شادی کا سارا خرچہ ہم ادا کریں گے. تو دوستو یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاور، جس کی وجہ سے آپ سپرلیٹو ڈگری جو ہے وہ کہلاتے ہیں، اور عظیم الشان خلیفہ ہونے کا جو ہے آپ کو شرف عطا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا فرمایا. آپ کے دور خلافت میں 22 لاکھ اور بعض کے اقوال کے مطابق 24 لاکھ مربع میل زمین جو ہے وہ فتح ہوئی ہے. اس میں سے کون سے بڑے جو ہے وہ شہر ہیں وہ میں آپ کو گنواتا ہوں یا ممالک ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں فتح ہونے والے مکمل شہر عراق یا ملک عراق فتح ہوا. مکمل سرزمین عراق عمر بن خطاب کے دور میں جو ہے وہ فتح ہوئی ہیں. اس میں کون کون سے شہر شامل تھے؟ اس میں بصرہ شامل تھا، کوفہ شامل تھا، اور کوفہ کی تمام اعلیٰ سے اعلیٰ قیادتیں شامل تھیں. شہر بصرہ، شہر کوفہ اور سرزمین جزیرہ فراتیہ بھی جو ہے وہ اس خطے کے اندر شامل تھا. فارس کی زمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئی. یہ فارس موجودہ ایران ہے. یہ 1935 میں فارس کا نام جو ہے وہ ایران مقرر کر دیا گیا تھا. کسی دشمنی کی وجہ سے ہی کیا گیا ہوگا جہاں تک میں سمجھتا ہوں، کیونکہ وہاں جو رہنے والی قوم ہے وہ عمر بن خطاب کو جو ہے وہ بڑا برا بھرا معاذ اللہ کہتے ہیں. اگر وہ نصیری ہوں اور اگر شیعہ ہوں تو وہ تقیہ کر کے نکل جاتے ہیں. تو فارس کی زمین جہاں پر یہ آج موجود ہیں، جہاں پر یہ جو ہے اسلام کا دامن کے اندر وابستہ ہو کر یہ افراد وہاں موجود ہیں، یہ فارس کی زمین اور موجودہ ایران بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر فتح ہوا ہے، جہاں پر یہ آج اپنا اسلام نافذ کر کر بیٹھے ہیں. اس میں کون کون سے علاقے شامل تھے حضرت عمر کے دور میں؟ خوزستان، فارس، الجبل، سجستان، مکران، کرمان، تبرستان، خراسان، آذربائیجان اور مکمل ایران حضرت عمر بن خطاب کے دور میں فتح ہوا. مکمل سرزمین شام حضرت عمر بن خطاب کے دور میں فتح ہوئی. اس میں کیا کیا شامل ہے؟ مکمل شام کی اعلیٰ سے اعلیٰ قیادتیں شامل ہیں. حمص شامل ہے، دمشق شامل ہے، اردن، تبریہ اور قنسرین جو ہے وہ شامل ہے. موجودہ شام مطلب سیریا، یہ مکمل حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ پر فتح ہوا. سرزمین فلسطین حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ پر فتح ہوئی. اس میں کیا کیا شامل تھا؟ فلسطین کی تمام اعلیٰ قیادتیں، بیت المقدس، ایلیا اور رملہ، یہ سب کچھ جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ پر فتح ہوا. سرزمین مصر اور لیبیا بھی حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ پر فتح ہوئی. اس میں کیا کیا شامل ہے؟ مصر کی تمام اعلیٰ یعنی چھوٹی اور بڑی، اعلیٰ و اسفل، چھوٹی بڑی تمام قیادتیں مصر کی حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ پر فتح ہوئی. مغربی مصر بھی حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ پر فتح ہوا. لیبیا کے تمام صحرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر فتح ہوئے. میں کہتا ہوں کہ آج ہم جن مقامات پر بیٹھ کر سانس لے رہے ہیں یہ بھی عمر بن خطاب کی اولاد کے صدقے میں سانس لے رہا ہے. اگست کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ایک اشارہ دیتا چلوں، جنگ آزادی کے جو ہیرو ہیں علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی عمر بن خطاب کے صاحبزادوں میں شامل ہیں، فاروقی ہیں. مجدد الفسانی کہ جنہوں نے ہندوستان کو کفر اور شرک کی ملت بننے سے بچایا ہے، وہ عمر بن خطاب کے خاندان کے جشم و چراغ ہیں. تو آپ دیکھیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسی عزت عطا فرمائی ہے کہ آج جس نبی کا کلمہ پڑھ کر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اور اپنے تئیں علی ولی اللہ اس میں جوڑ کر جن علاقوں میں وہ سانس لے رہے ہیں وہ علاقے بھی عمر بن خطاب کے لگائے ہوئے باغ ہیں. یہ عمر بن خطاب کا ساری امت مسلمہ پر احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ایسی چھوڑی ہی نہیں کہ جہاں پر آج مسلمان آباد ہوں اور وہاں پر عمر کا بالواسطہ یا بلا واسطہ فیض نہ پہنچا ہو. آپ پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کو نظر آ جائیں گے. یا تو ڈائریکٹ عمر بن خطاب کے دور میں یا آپ کے واسطے سے آپ کی اولاد یا آپ کے مجاہدین وہاں تک پہنچے ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام و منزلت عطا فرمائی ہے. اچھا، دوسری جو چیز ہے جو آپ کی شخصیت میں جاذبیت رکھتی ہے وہ ہے توجہ الی اللہ. آپ ہر معاملے میں اللہ کی جانب متوجہ رہتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جو ہے وہ متوجہ رہتے ہیں. اس کے اوپر ایک تفصیلی واقعہ ہے، وہ اگر میں نے ابھی ڈسکس کرنا شروع کیا، چھیڑ دیا تو وہ تقریباً 15 سے 20 منٹ لے جائے گا، وقت کم ہے تو میں توجہ الی اللہ سے آگے بڑھتا ہوں. تیسری جو چیز ہے وہ ہے احتساب. آپ احتساب بڑا شدید فرماتے ہیں. یہ احتساب ہی ہے
یعنی آڈٹ، سامنے والے کو چیک کرنا، یہ جو نگرانی ہوتی ہے یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے عمر بن خطاب کے دور میں امن قائم رہا. بڑے سے بڑا گورنر کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا حاکم کیوں نہ ہو، آپ اس کو چھوڑتے نہیں تھے، اس کا احتساب ہوتا تھا. اور یہ احتساب ہی وہ چیز ہے کہ جو آج ہمارے حکمرانوں کو اختیار کرنی چاہیے. اگر وہ خود مخلص ہیں، اگر وہ خود مخلص نہیں ہیں تو ان کو مشورہ دینا بھی بیکار ہے. کیونکہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک خط ابو موسیٰ اشعری کو لکھ کر بھیجا تھا. اس خط میں یہ جملہ تھا کہ اے حاکم وقت، آپ جو ہے عراق کے حاکم تھے، ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول ہیں، آپ نے ان کو عراق کا حاکم مقرر کیا تھا. کہا تھا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، یاد رکھو اگر حاکم اپنے معاملات اللہ سے درست رکھتا ہے تو اس کی رعایا اس کے ساتھ معاملات درست رکھتی ہے. اگر حاکم اللہ سے اپنے معاملات خراب کرے گا تو رعایا اس کے ساتھ معاملات خراب کر دے گی. تو حاکم کو خود درست ہونا ضروری ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ درست معاملات ہوں. اور پھر اس کے آگے جا کر ایک مشورہ دیا جائے گا کہ اپنے ساتھ ساتھ، اپنے احتساب کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحت افراد کا بھی احتساب کرے. نظام بڑا زبردست چلے گا اور کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کرپشن کی طرف چلے جائے یا جو ہے اپنے خاندان کو ذاتی مفادات جو ہے وہ پہنچانے کا سبب بن جائے. کیونکہ اگر احتساب حاکم وقت کی طرف سے ہو رہا ہوگا تو سب جو ہے جواب دہ ہوں گے اور خاموش ہو کر جو ہے وہ معاملات کو چلانے والے بنیں گے. حضرت عمر بن خطاب کا کیا انداز تھا، آپ کا معمول تھا، آپ اپنے دور حکومت میں جو 10 سال 6 ماہ رہا ہے، ہر سال حج کے لیے جاتے اور وہاں پر کھلی کچہری لگاتے. حج سے فارغ ہو کے کھلی کچہری ہوتی، پوری دنیا سے مسلمان آئے ہوئے ہوتے، جس کو بھی جہاں پر بھی کوئی مسئلہ ہوتا وہ عمر بن خطاب سے اس مقام پر آ کر کھلے عام جو ہے وہ عرض کر سکتا تھا، بتا سکتا تھا کہ امیر المومنین میں فلانے ملک سے ہوں اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو ایک شخص مصر کا رہنے والا وہ عمر بن خطاب کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضور آپ نے اپنے حاکموں پر، اپنے گورنروں پر 2 قانون جو ہے وہ جاری کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ باریک لباس، ملائم لباس، سکون جس میں ملتا ہو وہ نہیں پہنیں گے، نرم لباس نہیں پہنیں گے، کھردرا پہنیں گے تاکہ ان کو غریب سے غریب رعایا کے اندر رہنے والا شخص جو ہے اس کا احساس رہے. وہ لباس پہنیں گے کہ جو غریب طبقہ پہنتا ہے، اور کھردرا لباس ہوگا جو جسم پر چبھے، اون کا لباس، صوف کا لباس پہنیں گے. ایک یہ قانون آپ نے جاری کیا ہے. اور دوسرا قانون آپ نے یہ جاری کیا ہے اپنے تمام گورنروں کے لیے کہ وہ محافظ نہیں رکھیں گے، اپنے گھر کے باہر سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوں گے، گورنر ہاؤس کے باہر بڑے بڑے پہرے جو ہے وہ نہیں لگے ہوئے ہوں گے. لیکن ہمارا جو گورنر ہے نا ایاز نامی، وہ تابعی ہیں، ایاز نامی جو گورنر ہے وہ تو ریشم کے دھاگے کا لباس پہنتا ہے، نرم، اور جو ہے کیا نام ہے، اس نے اپنے گھر کے باہر سیکیورٹی گارڈ بھی رکھے ہوئے ہیں، محافظین رکھے ہوئے ہیں، اور وہ گارڈ کے بغیر باہر نکلتا بھی نہیں ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت محمد بن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے چیف پولیس تھے اس وقت، ان کو حکم دیا کہ اے محمد بن مسلمہ آپ فوراً مصر جائیں اور معاملے کی تحقیق کریں، اور معاملہ اگر ویسا ہی ہو جیسا یہ بتا رہا ہے، ایاز کو گدی سے پکڑ کے میرے پاس لے کے آئیں، ایاز کو گدی سے پکڑ کے میرے پاس لے کر آئیں. حضرت محمد بن مسلمہ وہاں گئے اور معاملہ بالکل وہی پایا، اور جو ہے ایاز کو گدی سے پکڑا اور بولا چل تجھے جو ہے امیر المومنین نے بلایا ہے. آپ ذرا تصور کریں، حاکم وقت ہے اور مصر آج مکمل پوری ریاست ہے، اس وقت وہ گورنر تھے وہاں پر، اور مطلب گورنر کا پوری ریاست مصر سنبھالی ہوئی تھی اس بندے نے، جو ہے ایاز نامی شخص نے. وہ گئے، محمد بن مسلمہ لے کر گئے عمر بن خطاب کی خدمت میں. جب پہنچے مدینے تو عمر بن خطاب نے پوچھا کہ مسلمہ مجھے پتا چلا ہے تیرا جو باپ تھا وہ مدینے کے پہاڑوں پر بکریاں چرایا کرتا تھا، مجھے یہ خبر ملی ہے، اور وہ تجھے 1 ڈونگا پانی دیتا تاکہ تو بکریوں کے تھن دھو کر اس میں سے دودھ نکالے، تو یہ کام بھی کرتا تھا. اور آج جب اسلام نے تجھے عزت دی ہے اور مصر کا تجھے حاکم مقرر کیا گیا ہے، اپنی اوقات بھول گیا؟ اپنی اوقات بھول گیا؟ بکریوں کا دودھ نکالنا تیرا کام تھا،
تو اور تیرا باپ دونوں مدینے کے پہاڑوں پر بکریاں چرایا کرتے تھے، اور آج جب اسلام نے تجھے عزت دی ہے اپنا وہ وقت کیسے بھول گیا تو حضرت عمر بن خطاب ساتھ نہیں تھا، بلکہ یہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی تھا، اپنی اولاد کے ساتھ بھی یہی معاملہ رکھتے تھے۔ آپ کے دو بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبید اللہ بن عمر، یعنی ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام عبید اللہ ہے، اور ایک عاصم ہے۔ تو عبداللہ اور عبید اللہ یہ دونوں عراق میں کسی مقام پر مسئلہ ہوا تھا تو جنگ پر گئے، تو اس جنگ سے جب فارغ ہوئے تو واپسی میں ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات ہوئی، کیونکہ وہ گورنر تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ ان دونوں حضرات کو جانتے تھے، حضرت عبداللہ کو بھی جانتے تھے، عبید اللہ کو بھی جانتے تھے کہ یہ دونوں امیر المومنین یعنی بادشاہ وقت کے بیٹے ہیں، بادشاہ وقت کے بیٹے ہیں۔ یہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ یہ بادشاہ وقت کے بیٹے ہیں، آپ یہ دیکھیں بادشاہ وقت کے بیٹے ابھی بھی ریاست کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آج کیا ہوتا ہے بادشاہ وقت کے بیٹے اے سی سے باہر نہیں نکلتے، نرم نرم گدوں سے باہر نہیں نکلتے، ان کو پڑھنے کے لیے کہیں اور جانا پڑتا ہے۔ یہاں پر بادشاہ وقت کے بیٹے ریاست کا کام کرنے اور جنگ کے لیے جا رہے ہیں، تلوار اٹھانے کے لیے، اگر شہید ہو جائیں تو شہید ہیں، لوٹ کر آئیں تو غازی ہیں، اور جب لوٹ کر آ رہے ہیں معاملہ کیا ہوا؟ ابو موسیٰ اشعری کے پاس رکے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تھوڑا سا مال جو ہے وہ جو جمع ہوا ہے مصر کا، وہ بیت المال کے لیے امیر المومنین کی خدمت میں بھیجنا ہے، آپ ایک کام کریں یہ رقم لے جائیں اور عراق سے کچھ خرید لیں، کیونکہ عراق سے چیز خرید کر جو مدینے میں نہیں ملتی وہ یہاں سے پرچیز کریں، وہ مدینے میں جا کر بیچ دیجئے گا۔ یہ شرعی طور پہ جائز بھی تھا کہ وہ انہوں نے قرضہ دیا تھا ان کو کہ یہ قرضہ میں دے رہا ہوں، یہ یہاں سے خریدیں، خرید کر مدینے میں جا کر وہ چیز بیچ دیں، جو اصل رقم ہو وہ امیر المومنین کو دے دیجئے گا بیت المال کے لیے، اور جو نفع ہوا ہے وہ آپ رکھ لیجئے گا۔ معاملہ بالکل درست تھا، شرعی طور پر بھی درست تھا معاملہ، کیونکہ قرضہ دیا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معاملہ ابو موسیٰ اشعری نے لکھ کر بھی بتا دیا کہ میں نے اس طرح کیا ہے اور یہ قانوناً جرم بھی نہیں ہے، میں کسی کو قرضہ دے رہا ہوں، وہ قرضہ آپ کو میں نے لوٹانا تھا، تو یہ میرے لیے بالکل درست معاملہ ہے، تو آپ گرفت مت کیجئے گا۔ تو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ یہ دونوں عراق سے چند چیزیں خریدتے ہیں اور مدینے لے جا کر اچھی خاصی قیمت پر وہ چیزیں فروخت ہوتی ہیں۔ جب حضرت عمر کی خدمت میں آتے ہیں تو حضرت عمر ایک سوال کرتے ہیں، یہ بتاؤ کہ یہ جو رقم ابو موسیٰ اشعری جو عراق کے گورنر ہیں انہوں نے تمہیں ہی دی تھی یا پورے لشکر کو دی تھی؟ یہ رقم صرف تمہیں دی تھی یا پورے لشکر کو دی تھی؟ اب وہ عبداللہ بن عمر تو سمجھ جاتے ہیں کہ مسئلہ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ رقم تو صرف ہمیں دی ہے۔ تو حضرت عبداللہ چپ ہو جاتے ہیں، عبید اللہ چھوٹے ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین وہ ہمیں دی تھی انہوں نے، اور یقیناً ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ اگر ضائع ہو جاتی تو ہم اس کا دین دیتے نا، ضائع نہیں ہوئی، اس کو بحفاظت ہم یہاں لائے اور نفع ہم نے رکھ لیا، اصل رقم آپ لیں اور بیت المال میں جمع کرا دیں۔ کہا کہ نہیں 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 یہ نہیں ہوگا، اگر اس نے سارے لشکر کو رقم دی تھی کہ بھئی چیزیں خریدو جا کر مدینے میں بیچ دو، اصل رقم امیر المومنین کو دے دینا، تو ٹھیک تھا، لیکن اس نے تمہارے ساتھ یہ اچھائی کیوں کی ہے؟ اس نے تمہارے ساتھ یہ اچھائی صرف اس وجہ سے کی ہے کہ تم عمر کے بیٹے ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے امیر ہونے کی وجہ سے مجھ پر یہ احسان ہو۔ اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا تو کیا ابو موسیٰ اشعری تمہیں یہ رقم دیتا؟ ہرگز رقم نہ دیتا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھ کر بھیجا اور کہا کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم ایسا معاملہ میری اولاد کے ساتھ کرو گے، اور ٹھیک ٹھاک سرزنش جو ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ تو یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ حسنہ۔ ابھی تو آپ کی سادگی پر میں نے بات نہیں کی، آپ کی عاجزی پر بات نہیں کی، آپ نے آپ کا نظام حکومت کیا تھا اس کے اوپر بات نہیں کی، آپ کا شورائی نظام کیا تھا اس پر بات نہیں کی، آپ کے خطبے دینے کا انداز کیا تھا اس پر بات نہیں کی، آپ مدینے میں رہتے ہوئے پوری دنیا میں اپنے احکام کس طرح پہنچاتے تھے، یہ پوری ایک ڈسکس ہے، بہت تفصیلی پہلو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا۔ لیکن عاجزی کے حوالے سے ظاہر سب جانتے ہیں عمر بن خطاب عاجزی فرماتے تھے، اور ایک واقعہ تو میں نے اسکپ بھی کر دیا ہے، وقت کم تھا۔ میں آپ کو ایک ایسے شخص کے اقوال سنا رہا ہوں کہ جو تحریک آزادی کا ہیرو کہلاتا ہے،
سبحان اللہ نہیں بولے اس پہ. تحریک آزادی کا ہیرو کہلاتا ہے موہن داس گاندھی. یہ موہن داس گاندھی ظاہر ہے کہ ہم تو قومی سطح پر قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ہے وہ تصور کرتے ہیں نا, لیکن اصل جو تحریک آزادی کا ہیرو ہے جس کو انگریز کی طرف سے ہیرو کہا گیا ہے وہ موہن داس گاندھی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ سادگی پسند تھا, اور بھی مختلف کوالٹیاں تھیں اس کے اندر. آیا وہ بغیرت جو ہے وہیں سے تھا, ساؤتھ افریقہ سے, اور بہت سارا نقصان جو ہے اس نے مسلمانوں کو پہنچایا. لیکن اس کے جملے سنیں, کیونکہ سادگی کے حوالے سے بڑا نام لیا جاتا. یہ ہمارے باپو ہیں, یہ سادگی والے تھے. موہن داس گاندھی اپنی تقریرات میں کہتا ہے کہ میں نے سادگی عمر کی سیرت سے سیکھی ہے. غیر بھی یہ کہنے کے لیے جو, یعنی اس نے پٹنہ کے اندر ایک تقریر, پونا کے اندر ایک تقریر کی تھی. اس پونا کی تقریر میں اس نے جو ہے اپنے بہت سارے جو افراد ہیں, پنڈت ہیں ہندوؤں کے مختلف, ان کی اس نے برائیاں کی کہ یہ بڑی عیاشی میں رہتے ہیں, اور کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے رام کا ذکر نہیں کر سکتا, اپنے رام چندر کا ذکر نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں. میں مجبوراً ابو بکر اور عمر کا تذکرہ کروں گا. وہ کیا تذکرہ کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سادگی ارباب کانگریس کا خاصہ نہیں ہے. میں رام چندر اور کرشن کا نام نہیں لے سکتا. وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کی شخصیتیں تاریخی شخصیتیں نہیں ہیں. میں مجبور ہوں کہ ابو بکر اور عمر کے نام لوں, کیونکہ وہ عظیم الشان فرما روا یعنی بہترین حکمران گزرے ہیں, مگر انہوں نے حکمرانی کے باوجود سادہ اور فقیرانہ زندگی بسر کی ہے. 22 لاکھ مربع میل پہ آج کوئی حاکم ایسا نہیں ہے جس نے اتنے بڑے جو ہے سطح پر حکومت کی ہو اور انداز زندگی اس کا ایسا ہو. ایک اور ان کا جو ہے وہ پنڈت ہے, ممتاز فاضل بھی ہے, لالا لاجپال رائے. یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کو ایک عمر جیسی شخصیت کی ضرورت ہے. اگر ہندوستان کو ایک عمر مل جائے تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم دوبارہ دنیا پر حکومت کریں. وہ اپنے تئیں کہہ رہا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمر بن خطاب کی واقعتاً سیرت ایسی تھی. واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے ایسی توکل سے نوازا تھا, توجہ سے نوازا تھا, اوصاف سے نوازا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت جو ہے ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. وما علیہ الا البلاغ المبین.